السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہم نے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفول کو مبعوث کیا اور وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، اور یقیناً وہ سب نیکوں میں سے تھے۔ سورہ انبیاء آیت 85-86۔ سورہ سعد میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفول کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ آپ اپنی قوم کے معاملات نپٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی وجہ سے مبعوث ہوئے۔ ذوالکفول، جس کے معنی ہیں کفایت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا۔ حضرت یسع جب کمزور پڑ گئے تو انہوں نے ایک دربار لگایا، لوگوں کا مجموعہ اکٹھا کیا اور چند سوالات سب کے سامنے رکھے۔ ہے کوئی جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرے اور غصے اور طیش میں کبھی نہ آئے؟ ہے تم میں سے کوئی؟ چنانچہ حضرت ذوالکفول نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے پیش کر دیا۔ جب لوگوں نے حضرت ذوالکفول کو حقیر جانا تو دوسرے دن بھی اس مجمع کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت یسع نے وہی سوالات دہرائے۔ ہے کوئی جو رات کو قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، صبر کرے، طیش میں غصے میں بالکل نہ آئے؟ چنانچہ دوبارہ حضرت ذوالکفول نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس بار حضرت یسع نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ جب ابلیس نے یہ سارا منظر دیکھا تو ایک دم اپنے چیلوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ آج سے ذوالکفول پر محنت کرو، اس کو رستے سے بھٹکاؤ۔ سارے چیلے شیطان ابلیس کے لگ گئے حضرت ذوالکفول کو راستے سے بھٹکانے میں۔ دوسری جانب وہ حضرت ذوالکفول جنہوں نے جو حضرت یسع سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نبھانے لگے۔ یہ بات سارے چیلے مل کر بھی نہیں کر سکے۔ چنانچہ ابلیس نے دیکھا کہ میرے سارے چیلے ناکام ہو چکے ہیں، تو اس نے یہ تدبیر کی کہ آج سے میں یہ کام کروں گا۔ چنانچہ وہ فقیر بوڑھے کی شکل میں صورت میں حضرت ذوالکفول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے خاندان اور میری برادری میں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہے، اور مجھ سے اور میرے گھر والوں سے زیادتی کی جا رہی ہے، اور ہم لوگ مظلوم ہیں۔ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت ذوالکفول نے کہا، جب دربار لگایا جائے گا صبح کو تم آ جانا۔ حضرت ذوالکفول صبح کو اس کی راہ تکتے رہے، مگر وہ سارا دن ظاہر نہیں ہوا۔ اگلے دن صبح پھر حضرت ذوالکفول اس کی راہ تکتے رہے کہ اس کا مسئلہ حل کریں، چنانچہ وہ اگلے دن بھی حاضر نہیں ہوا۔ اس طرح 3-4 دن گزر گئے۔ حضرت ذوالکفول کا معمول تھا دوپہر میں وہ آرام کرتے تھے، لہذا وہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ چوتھے 5ویں دن کی بات ہے، شیطان ابلیس اسی بوڑھے کے روپ میں آیا اور دربار والوں سے کہنے لگا کہ مجھے حضرت ذوالکفول کے پاس جانا ہے اور اپنا مسئلہ حل کرنا ہے۔
انہوں نے کہا صبح آ جانا۔ اس نے کہا نہیں، میں 4-5 دن سے ان کو نہیں ملا، آج میں مل کر ہی جاؤں گا۔ چنانچہ دربار والوں نے اس کو جانے نہیں دیا۔ وہ ایک روشن دان سے حضرت ذوالکفول کے حجرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا اور دروازے کا کھٹکھٹانا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت ذوالکفول باہر آئے اور دربار والوں کو کہنے لگے کہ تم نے اسے اندر کیسے چھوڑا؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے نہیں چھوڑا، یہ خود ہی آیا ہے۔ حضرت ذوالکفول سمجھ گئے دروازہ تو ویسے ہی بند تھا جیسے میں نے کیا۔ پھر وہ سمجھ گئے یہ ابلیس ہے۔ تو حضرت ذوالکفول نے کہا تم مجھے اس لیے یہاں پر اس طریقے سے ملنے آئے ہو تاکہ میں جوش میں آؤں اور حضرت یسوع سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکوں۔ تو ابلیس نے کہا ہاں وہی ابلیس ہوں، اور میں اپنے کام سے لگ گیا تھا تجھے جوش اور تجھے غصہ دلانے میں، چنانچہ میرے چیلے اور میں ناکام ہو گئے۔ یہاں پر ہم ایک اور واقعہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں جس سے ہمیں کلیئرٹی ہو کہ ذوالکفول اور کفل کون تھے۔ بنی اسرائیل قوم میں ایک کفل نامی شخص تھا جو بہت مالدار تھا، پیسے والا تھا اور ہر رات کو نئی عورت کے ساتھ سوتا تھا۔ وہ 60 دینار دے کر عورت کو خریدتا تھا۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے 60 دینار اس کو دیے، اور جب اس کے پاس جانے لگا تو وہ عورت گھبرا گئی کہ میں یہ کام نہیں کرتی، یہ تو میرے بچوں کی بھوک نے، افلاس نے اور ہمارے حالات نے مجبور کیا کہ میں یہاں تک پہنچی۔ کفل نے کہا اگر تم واقعی اس حال میں ہو تو یہ 60 دینار جو کہ آج کے لاکھوں کروڑوں بنتے ہیں یہ تمہارے ہو گئے۔ آج سے تم میری بہن ہو اور آج کے بعد یہ کام میں ہرگز نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب وہ عورت چلی گئی تو کفل کا انتقال ہو گیا۔ کوئی شخص نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر جب دروازے پر لکھا ہوا دیکھا قد غفر اللہ للکفل، تحقیق اللہ نے کفل کو بخش دیا، یہ ہے وہ اللہ۔ یہاں پہ اس کفل کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ کفل ہے یا ذوالکفول کوئی نبی تھا۔ تحقیق اب دونوں باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بدبختی سے، گناہ کی ظلمت سے بچائے تاکہ ہماری دنیا آخرت برباد ہونے سے رہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔